اقبال کی خوبی یہ ہے کہ ان کے ہاں کلیت ہے، اقبال جزئیت کے پیغامبر نہیں ہیں، ان کا فکر کلیت پر قائم ہے، ان کے فکر میں تضاد نہیں ہے، تطبیق ہے، ان کے ہاں عقل بھی عروج پر ہے اور عشق بھی کمال پر ہے۔ اقبال جس عقل کو عقل مانتے ہیں اس میں اور عشق میں تضاد نہیں ہے، مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کلیت میں سے ہم میں سے ہر کسی نے اپنی طلب، اپنی منشا اور اپنے ذوق کے مطابق جز نکال لیے ہیں اور اسے کل اقبال بنا دیا ہے اور بقیہ سارے اجزاء چھوڑ دیے ہیں، بکھیر دیے ہیں۔ اس طرح فکر اور شخصیت مسخ ہو جاتی۔ میرے نزدیک اقبال خضر عصر ہے، میں ایک نئی اصطلاح دے رہا ہوں، خضر عصر ہے۔ یہ مجھے نہیں معلوم کہ مصنفین اور محققین یا مفکرین میں سے کسی نے علامہ کے لیے یہ ٹرم پہلے استعمال کی ہے یا نہیں، میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر نہیں کی تو آج میں اس اصطلاح کو بیان کر رہا ہوں اور مبنی بر حقیقت کہ وہ خضر عصر ہیں، اس زمانے کے خضر ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ مطالعہ قرآن سے جو خضر کی تعریف مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ خضر علامت حیات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے خادم اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون یہ دونوں گئے تلاش خضر میں، تو انہیں جو جگہ بتائی گئی وہ مجمع البحرین تھا۔ دو باتیں قابل توجہ ہیں جو اقبال کو میرے نزدیک خضر عصر بناتی ہیں۔ جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے وہ جگہ دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں ملیں گے فوجدا عبدا من عبادنا۔ مچھلی انہوں نے ساتھ لے لی تھی، بھنی ہوئی، تلی ہوئی، وہاں تھوڑی دیر رکے، مچھلی زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی۔ آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا، یوشع بن نون نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو دو دریاؤں کا سنگم تھا جہاں رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہ مچھلی مردہ، بھنی ہوئی، تلی ہوئی، کٹی ہوئی اس جگہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی، یوشع بن نون وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ خضر وہاں ہوگا جہاں موت حیات میں بدل جائے۔ خضر علامت حیات ہیں۔ جس خضر وہ تھے جنہوں نے اس آب و ہوا کو یہ سلیقہ اور تاثیر دے دی کہ موت کو حیات سے بدل دیں۔ اقبال دو وجوہ کی بنا پر مجھے خضر عصر نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ علامت حیات تھے، اقبال پیغامبر حیات ہے، پیامبر حیات ہے۔ اقبال کا پورا پیغام حیات پر مبنی، تپش حیات پر مبنی، حرکت حیات پر مبنی۔ اقبال نے موت کو حیات میں بدلنے اور مردہ قوم کو زندہ قوم میں بدلنے پر پورا فکر دیا ہے۔ اور دوسرا سبب، اقبال سنگم ہیں دو دریاؤں کا جہاں خضر ملتا ہے۔ اور آپ کسی کو پڑھ لیں، آپ کو دو دریاؤں کا ایسا سنگم کہیں نظر نہیں آئے گا جو اقبال میں ہے۔ اقبال بحر عقل اور بحر عشق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر علم اور بحر شوق کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر عرفان اور بحر ایقان کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر فلسفہ اور بحر معرفت کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ بحر جدت اور بحر قدامت کا جہاں جدید اور قدیم دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے اس سنگم کا نام اقبال ہے۔ اور بحر سکون و اطمینان، ایک طرف قلب و روح میں سکون اور اطمینان کی کیفیت ہو،
ایک طرف پوری زندگی میں حرکت، اضطراب اور انقلاب ہو، تو بحر سکون اور بحر انقلاب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس عجیب سنگم کا نام اقبال ہے، اور اسی طرح مشرق اور مغرب کا جہاں ملاپ ہوتا ہے اس ایک حسین سنگم کا نام اقبال ہے۔